اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ وصفیہ وحبیبہ وحجتہ وامینہ ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین سیما فاطمة الزہرا سلام اللہ علیہا وابی عبداللہ الحسین علیہ السلام سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لہم الفدا واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون پروردگار عالم ہم سب کا بیٹھنا اس رمضان المبارک میں بارگاہ الہی میں قبول فرمائے شکر گزار ہیں اس پروردگار عالم کے جس نے ہم پر احسان کیا ہمیں یہ توفیق بخشی کہ چلتے چلتے رمضان المبارک کے ان آخری اس عشرے میں ہم ان گھڑیوں میں آ پہنچے اس مقام پہ آ پہنچے جہاں انتہائی برکتوں کے ساتھ رمضان المبارک رخصت ہو رہا ہے کتنی خوبیاں کتنی عظمتیں ہم اپنے آپ میں چینج کر سکتے تھے ہم نے کی یا نہیں خدا کا شکر ہے کہ ہم بیمار نہیں تھے کہ ان آخری شبوں میں شب قادر میں ہم خدا نخواستہ ہسپتال میں ہوتے بیمار ہوتے یا اس توفیق کو پا نہ سکتے کروڑوں بار سجدے میں شکر ادا کرتے ہیں اس پروردگار کے احسان کرم کا اس نے ہمیں شب قدر نصیب فرمائی زندگی میں یہ مہلت بخشی کہ ہم ان شب قدروں کو دیکھ سکیں میرا لاکھوں کروڑوں درود السلام محمد و آل محمد پر جو ابواب الہی ہیں ابواب خزانہ الہی ہیں وسیلہ معرفت ہیں اللہ کی حجتیں ہیں اللہ کے نمائندے ہیں اللہ کے نور سے خلق ہوئے ایسے انوار جو صحیح معنوں میں پروردگار عالم کی معرفت کا ہمارے لیے ذریعہ ہے اس کے ساتھ ہی دنیا اسلام کے ہر کونے میں بسنے والے ہر اہل لا الہ الا اللہ اہل علم اہل عقل اہل معرفت اہل شعور اہل دانش اہل قیام اہل سیام اہل قرآن اہل علم و ایمان تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں میرا سلام پہنچے اس دعا اور امید کے ساتھ کہ پروردگار عالم گزشتہ ہفتوں سے جو ہم ایک اللہ کی مہمانی میں اس دسترخوان الہی میں جو قرآنی آیات کی غذائیں ہیں اور احادیث کا تبرک ہے پانی ہے جس سے اپنی روح کو اپنی معنویت کو سیراب کر رہے ہیں پروگرام ضیافت نور میں ہدایت ٹی وی کے اس پلیٹ فارم سے آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور اس امید سے کہ پروردگار عالم خدا کرے کہ جو علمی غذائیں ہم شیئر کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے بھی طالب علم
جو بھی معلومات شیئر کر رہے ہیں پروردگار اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو۔ قرآن کی ان آیات کے تبرک کو لیتے ہوئے شرائط روزہ کو ہم نے پچھلے پروگرام میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ وہ کون سی قیود ہیں، وہ کون سی شرائط ہیں جن سے ہم اپنی اس عبادت سے اس حقیقت کی طرف جا سکتے ہیں جس سے انسان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اس مقام کی طرف جا سکتے ہیں جس سے انسان ایک ایسے درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں اس کے لیے آسمانی دروازے کھل جاتے ہیں اور وہ ایسی نورانی حقیقتوں کو دیکھ سکتا ہے کہ جو عام انسان تصور نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے رسول خدا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لولا ان الشیاطین یحومون علی قلوب بنی آدم لنظروا الى ملکوت السماء، اگر بنی آدم لولا ان الشیاطین یحومون علی قلوب بنی آدم، اگر بنی آدم شیطانوں کو نہ زاشتے یعنی اگر نہ اجازت دیتے کہ وہ ان کے دلوں کے گرد چکر لگائیں، ان کے دل کے گرد جو ہے نا وہ طواف کریں یا کسی طرح ان کے دلوں میں داخل ہو جائیں خواہشات کے ذریعے، میوزک کے ذریعے، دنیا داری کے ذریعے، جاب کے ذریعے، فضول جو بھی دنیا داری کی چیزیں ان کے ذریعے، اگر بنی آدم شیاطین کو اجازت نہ دیتے تو کیا ہوتا؟ لَنَظَرُوا إِلَىٰ مَلَكُوتِ السَّمَاءِ، تو وہ ملکوت و باطن آسمان ربی بینات، اگر وہ ایسا کرتے یعنی شیاطین ان کے دلوں کے گرد نہ گھومتے تو وہ آسمان ملکوت اور باطن آسمان کو دیکھ سکتے تھے۔ بہت بڑی حرمت ہے۔ تو رمضان المبارک میں بہترین موقع ہے کہ کسی بھی تعویذ، اسٹرالوجسٹ یا فلاں چیزوں سے جان چھڑانے کا، خود جب اللہ نے اپنے آپ کو مستقیم ڈائریکٹ کر دیا کہ میں ہوں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ لذت بھری ہے اس آیت کے ساتھ، اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھ کر خداوند متعال کی بارگاہ میں، پروردگار شاید زندگی میں اس موقع کو دوبارہ نہ دے، ایام امام علی علیہ السلام بھی ہوں اور رمضان المبارک کی شب قدر بھی۔ کیا کہا ہے کہ روزے کی حرمت کے اوپر میں پہلے دن سے اس پروگرام کو کر رہی ہوں، کیا ہے؟ الصوم یورث الحکمہ، روزہ حکمت کی وراثت، والحکمت تورث المعرفت والمعرفت تورث الیقین۔ اللہ اکبر۔ کس طرح انسان روزے کے ذریعے حکمت کا دروازہ کھلتا ہے، وراثت حکمت ہے، اور حکمت کی وراثت معرفت، اور معرفت کی وراثت یقین ہے، وہی یقین کی منزل جس میں آج پورے معاشرے میں، پوری دنیا میں بے یقینی کی کیفیت ہے۔ کم علمی ہوگی، کم عمل ہوگا، کم معرفت ہوگی، فساد پھیلے گا، یونٹی خراب ہوگی، بہت کچھ ہوگا۔ تو کیا ہے کہ اس ماہ مبارک میں اگر یہ ساری چیزیں، حکمت، نورانیت، معرفت، یقین جیسی بڑی دولتیں، بڑی جائیدادیں بغیر مورگیج کے، بغیر خرچہ کیے
بس آپ کو خود اختیار کرنا ہے اس چیز کو. کسی بھی پراپرٹی ڈیلر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایسی پراپرٹی ہے. You practice your روزہ properly, you will get that. کیونکہ ورثہ اپنے آپ آٹومیٹک سسٹم میں چلتا ہے. جس کے پاس روزہ ہوگا روزے کا ورثہ بھی اس کے پاس آئے گا. At the result of fasting you will definitely get that. So کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی سے تعویذ کھانے کی ضرورت نہیں ہے. خود ہم اپنے لیے ایسے راستوں کو جو ہے نا فراہم کریں. زبان مبارک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس کو عیون اخبار الرضا میں جو ہے نا نقل کیا گیا ہے علیہ السلام. امام نے آخر میں ہر امام کے نام کے ساتھ ساتھ پھر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ کس طرح اپنی امت کو مخاطب کرتے. قربان دہن رسول اللہ, قربان وجود رسول اللہ, قربان وجود مقدس پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پروردگار اس وجود کی محبت, معرفت, ان کے لیے فدا ہونے کا, ان سے عشق کا جذبہ ہمیں عطا فرمائے. صحیح معنی اخلاص کے ساتھ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں ان کے اور ان کی آل کے ساتھ ہمیشہ جو ہے رکھے. اللہم اجعلنا مع محمد و آل محمد فی کل عافیت و بلا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی سے دلی ہوئی زبان سے کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الناس انہو قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرت. اللہ اکبر. اگر کوئی یہ تین چیزیں لے لے خدا کی قسم اسے کوئی کمی نہیں رہے گی. پھر مسلمان مجبور کیوں ہے؟ فائنینشیل کرائسس میں کیوں ہے؟ دنیا داری کی طرف کیوں ٹکرے مار رہا ہے؟ کیوں نہیں اپنے رب کی طرف پلٹتے ہم؟ رزق اس کا ذمہ ہے, اطاعت ہمارا ذمہ ہے. کیوں کنفیوز ہے؟ کیوں شیطان نے ہمارے اندر وہم ڈال دیا ہے کہ ہمیں ہی ہر وقت مارے مارے کرنا ہے؟ مولا علیہ السلام کی پوری زندگی کو دیکھیں, اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے جیے. تمہیں دعوت دے رہا ہے. انہو قد اقبل الیکم شہر اللہ, اللہ کا شہر, اللہ کا مہینہ. کن چیزوں کے ساتھ؟ بالبرکت. اچھا اگر برکت کو لینا ہے تو کہتے ہیں کہ برکت اس طرح آئے گی کہ آپ کی نماز میں بھی برکت ہوگی, درود میں بھی برکت ہوگی. یعنی ایک دفعہ پڑھا جائے گا تو 70 ثواب ہوگا, ایک رکعت ہوگی تو 70 کا ثواب ملے گا, ایک سانس کی تسبیح میں 70 تسبیحوں کا ثواب ملے گا. اس کو برکت کہتے ہیں. اللہ قربان جائے اس پروردگار عالم کے. رحمت, جہاں 1 گناہ ملتی تھی اب 70 گناہ ملے گی. جہاں نیکی کرنے سے 1 گناہ ملتی تھی وہاں 70 گناہ ملے. ہر ایچ ایکٹ which you are practicing, you are doing, each duty which you are performing in this month of Ramadan, when you practice it, with each action you will be rewarded plus 70 rewards. Sometimes 70, 700, 70,000. تو be careful. برکت بھی ہر ایکشن کے ساتھ, وہ کھانا ہے, وہ پینا ہے, وہ تسبیح ہے, وہ گفتگو, اچھی گفتگو, تفسیر قرآن, تلاوت قرآن, جہاں 1 لفظ کا ثواب 1 مرتبہ نہیں وہاں پلس 70 کی ہو جائے گا, 70,000 کے سم ٹائمس ہو جائے گا. ڈیپینڈس کہ آپ ایمان کے کس درجے پر اس کو تلاوت کرتے ہیں. بالبرکت والرحمت والمغفرت. پھر اس میں شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور. کسی بڑی افضل چیز کے, جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا افضل چیز کے اندر جائیں گے تو کہا کسی مہینے کے ساتھ اس کا کمپیریزن نہیں ہے. تو کچھ تو فضیلت ساتھ لائیں گے, نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ تو لگ ہی جائے گا کپڑوں کے ساتھ. کسی بھی ایسی جگہ سے نکلیں گے تو ماہ رمضان فل آف برکت ہے, فل آف رحمت ہے, فل آف مغفرت ہے انشاءاللہ. اور no one has a right to compare. You can't compare with other months, the month of Ramadan.
افضل الشہور ہے، یعنی تمام مہینوں سے افضل ہے، افضلہم بعض علی بعض کے اس آیت کے حساب سے، وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ وَلَيَالِهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِ وَسَاعَتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَات۔ اللہ اکبر، انسان ذبح ہو جاتا ہے، انسان کے پاس اپنا کچھ نہیں رہتا جب وہ اتنی بہترین چیزوں کو پڑھتا ہے۔ ایون فل آف انرجی ہے آپ اس ٹائم پہ، فل آف کیپیسٹی ہے، سوچ کو وسعت دے، ایمان کو وسعت دے، خالی نہ رہ جائے ہاتھ، اتنا دامن بھر لے کہ لوگوں کو بھی جو ہے نہ دے سکے اس میں سے، بچے، گرلز، ینگسٹرز، مائیں، بہنیں، برادر، وقت نہ ضائع کریں۔ کتنی برکت ہے، ایون کہا شہر رحمت مغفرت والبرکت، شہر افضل الشہور عند اللہ، ایامہ افضل الایام، لیالہ افضل اللیال، ساعتہ افضل الساعات۔ ایون آگے اس کی بلندی کیا ہے، تفکروا ساعت خیر من قیام اللیل، کوئی نہیں کہہ سکتا میں کھڑا ہو کے عبادت نہیں کر سکتا۔ یہاں جو بیمار بستر پہ پڑے ہیں ان کے لیے بھی اللہ نے سہولت دی ہے۔ میں قربان جاؤں اپنے پروردگار کے، اتنا پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے، ضائع نہیں ہونے دینا چاہتا، معافی دینے کے لیے تیار کھڑا ہے، مانگے مجھ سے کوئی معافی۔ کہا تفکروا ساعت، ایک لمحے کا فکر جو ہے، بہت چھوٹا ایک لحظے کا، if you think only few seconds، لمحہ 1 سیکنڈ بھی ہو سکتا ہے، 30 اور 1 منٹ بھی، کچھ لمحہ آپ سوچتے ہیں، تفکر الساعت سے خیر من قیام لیلہ، رات کے قیام سے بہتر ہے۔ جو بیمار ہے کھڑا نہیں ہو سکتا، سوچے اس کی مہربانیوں کو، اس کی عنایتوں کو، لیٹ کر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ مقام اتنے بلند مقام پر گئے ہیں، اتنی 300 سے زیادہ انہوں نے کتابیں تحفہ کے طور پہ دی ہیں، اور مطلب ایک بڑا ورثہ دیا ہے، بہت خزانہ دیا ہے ملت تشیع کو۔ کہتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص قربانی نہیں کر سکتا، کوئی صدقہ نہیں کر سکتا ہے، کوئی غلام کو آزاد نہیں کر سکتا ہے، کوئی فقیر کو کھانا نہیں کھلا سکتا ہے، کوئی اور نیکی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بیمار بھی ہے، یعنی دست و پا بس سے ہے، کچھ نہیں کر سکتا، کیا کرے؟ انہوں نے کہا 5 کام کرنے کے لیے 1 کام کر لے، کیا کرے؟ بس پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ You will get the equal rewards, like you have feeded groups of people, you have set free someone, you have done lots of jobs, and you will get these rewards with you انشاءاللہ۔ اللہ کرے ہم اگر کچھ نہیں کر سکتے، اور یہاں پر پوری رات کے کھڑا ہونے سے بہتر ہے ایک لمحے کا فکر کرنا، تفکر کرنا، سبحان اللہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اگر پوری زندگی نہیں سوچا تو خدا کے لیے ماہ رمضان المبارک میں سوچ لیجئے، یہ ایسا مہینہ ہے اس کے بعد موقع نہیں ملے گا، شاید آخری وقت ہو۔ اور کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہیں، اگر ساری سنتوں پر عمل کرتے ہیں تو اس پر بھی ہوگا۔ وَهُوَ شَهْرٌ دُعِيتُمْ فِيهِ إِلَى ضِيَافَةِ اللَّهِ، ایسا مہینہ جو تمہیں ضیافت الہی کی، ضیافت اللہ کی دعوت، اللہ کا مہمان بنا رہا ہے۔ اللہ اکبر، دنیا کے ہاں مہمان ہوں گے کچھ دن کے لیے، پورا مہینہ خدا کہتا مہمان ہو میرے۔ اور دنیا میں کسی کے ہاں مہمان بن کر جاتے ہیں،
تو گھر والوں کو ہم سے ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. یہاں عطا کرنے کے لیے، دینے کے لیے خود پروردگار عالم میزبان ہے. کسی طرح سے بھی مہمان بن جاؤ روزہ رکھ کر، پروردگار عالم آپ کو وہ ریوارڈز، ایسی میزبانی کہ جس کے ورثے میں تقویٰ ہے، علم ہے، حکمت ہے، نورانیت ہے، معرفت ہے، یقین ہے، بڑی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ملتی ہی نہیں ہیں کسی دکان سے، کسی مارکیٹ سے، کسی جگہ اس کا سودا نہیں. بس ماہ رمضان میں اس کا سودا ہے. کسی کو چاہیے کہ اس کی عقل زیادہ ہو جائے، کسی کو چاہیے اس کا علم زیادہ ہو جائے، کسی کو چاہیے معرفت زیادہ ہو جائے، کسی کو چاہیے بارگاہ امام زمان میں قبولیت ہو جائے. تو ماہ رمضان مبارک اس کے پاس بہترین وقت ہے. جلدی سے کہا، قرار دیا ضیافت اللہ، تمہیں دعوت دی ہے ضیافت اللہ کی، ضیافت الہی کی، ضیافت نور کی دعوت دی ہے. تمہیں نورانی بنایا جائے گا، خالی ہاتھ نہ لوٹنا، نورانی بن کر آنا. وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ الْكَرَامَةِ، اور تمہیں قرار دیا اسی مہینے میں اہل الکرامت میں سے. ابھی تک تو کوئی معجزہ کرے، کوئی کرامت دکھائے تو اسے اہل کرامت کہتے ہیں. آپ ماہ رمضان المبارک میں صحیح معنوں میں شرائط کے ساتھ روزہ رکھ لیں، آپ اہل کرامت ہو جائیں گے. شیطان سے بچاؤ کر لیجیے، اہل کرامت ہو جائیں گے. دیکھیے، عام دنیا کا روٹین ہے کہ کوئی آپ کو مہمان بلاتا ہے یا کسی جگہ پر دعوت دیتا ہے، آپ کے گھر میں لیٹر آتا ہے، کارڈ آتا ہے، کسی کے ذریعے پیغام آتا ہے، فون آتا ہے، کچھ بھی. تو جو دعوت کوئی خود آپ کو فون کر کے بڑی ریوارڈز کے ساتھ تمہیں یہ عزت دی جائے گی، تمہیں یہ عزت دی جائے گی، تو وہاں آپ کی جانے کی تیاری کیسی ہوگی؟ You will go carelessly, you will be care that time. ہاں، آپ اس کو بڑے اچھے طریقے سے کریں گے یا اوپر والے دل سے کریں گے؟ تو یہاں پر خود پروردگار عالم ایک لمحے کو 70 لمحوں میں ڈیوائیڈ کر کے، یعنی ایک ایک ساتھ کا 70 ہزار کے برابر آپ کو ثواب مل رہا ہے. مغفرت ہے، بخشش ہے، بلندی ہے، کرامت ہے، عزت ہے، عظمت ہے، عصمت ہے، مغفرت ہے، بلندی ہے، کیا کچھ دے رہا ہے پروردگار عالم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادت وعملکم فیہ مقبول ودعاؤکم فیہ مستجاب. کوئی یہ نہ کہ میری دعا مستجاب نہیں ہوتی، مجھے اتنے سال ہو گیا دعا مانگتے ہوئے، بچے کے کاروبار کے لیے، بچے کی شادی کے لیے، فلاں بچیوں کی شادی کے لیے، فلاں شخص کے صحیح ہونے کے لیے، میرے شوہر کے راستے پہ آنے کے لیے. فلانے ہزاروں فون جاتے ہیں. شکایت نہ کیجیے خواہران عزیز، برادران عزیز، کسی کو کوئی فائنینشل کچھ بھی ہے، یہ آخری موقع ہے ہمارے ہاتھ میں. کیوں؟ ہماری دعا مستجاب قرار دی گئی ہے، اس کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا. عمل مقبول، نیند عبادت، سانس تسبیح، انفاسکم فیہ تسبیح، نومکم فیہ عبادت وعملکم فیہ مقبول ودعاؤکم فیہ مستجاب فاسأل اللہ ربکم. بس تم اپنے رب سے سوال کرو، مانگو مانگو. فاسأل اللہ ربکم بالنیات صادقہ وقلوب طاہرہ. نیت صادق کے ساتھ، پاک دل کے ساتھ مانگو. میں نے کہا نا پہلے ایک ایسی بلڈنگ تیار کرو اپنے عقیدے کی، اپنے دل کی، اپنے وجود کی. اپنی پسند کی چیزیں نہیں، اللہ کی پسند کی چیزیں دل میں رکھو. اگر اللہ کا دیا ہوا دین، اللہ کے سلیکٹڈ بندوں کا دیا ہوا دین جو اللہ نے اپنے سلیکٹڈ بندوں کے ذریعے پہچانوایا ہے، وہی عمل، وہی طریقہ، وہی شریعت، وہی طریقت، وہی سب کچھ، تو پھر اگر کروڑوں بار آپ کتابوں میں لکھیں گے، کروڑوں بار آپ کہیں گے کہ جی نہیں جو ہم کر رہے ہیں وہی صحیح ہے، تو اگر آپ نے وہ ٹھکرا دیا، آپ کروڑوں بار بھی کہیں گے قبول نہیں ہے. آپ نے اللہ کی بات کو نہیں مانا، اپنی بات کو مانا ہے، اپنی کسی بزرگ کی بات کو مانا. جب کہا ہے کہ عالم اہل بیت علیہ السلام ہے، علماء اہل بیت علیہ السلام ہے، راسخون فی العلم اہل بیت علیہ السلام ہے، ان سے سوال ابواب الہی اہل بیت علیہ السلام ہے، علوم الہی کے ابواب اہل بیت علیہ السلام ہے، حکمت کے دروازے اہل بیت علیہ السلام ہے. تو پھر ہم کسی اور دروازے سے کیوں لیں گے؟ صحیح دروازے پر کیوں نہیں آتے؟ اپنی مرضی سے ہے، اس دروازے پر آنے سے کون روکتا ہے؟ آپ کا دل، آپ کی خواہش، آپ کا معاشرہ، آپ کی ٹریڈیشن، آپ کا کلچر، آپ کا کون سا عقیدہ ہے؟ تو پھر آپ کسی اور عقیدے پر ہیں، تو پھر آپ کو سوچنا پڑے گا الہی عقیدے پہ آنے کا. ماہ الہی
دعوت الہی، مہمان الہی، دسترخوان الہی، غذائے الہی، لقمہ الہی، نور الہی میں ہمیں وہی ماننا پڑے گا، وہی کرنا پڑے گا جو دین الہی ہے، اس پر کاربند رہنا ہوگا۔ ناظرین وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، انشاءاللہ بریک کے بعد فوراً آپ سے ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریک کے بعد دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم اس بحث کو بریک سے پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ وہ خوبصورت وحی سے دھلی ہوئی زبان مبارک سے وہ الفاظ جو امت کے لیے آواز دے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے، یہ گارنٹی دی گئی ہے، ضمانت دی گئی ہے۔ ایک انسان جس کی سانس تسبیح قرار دے دی جائے، جس کا سونا عبادت قرار دیا جائے، وہ کچھ بھی نہ کرے، روزے میں ہو بس، یعنی اس نے اپنے آپ کو اللہ کی خاطر ہر کھانے کی چیز سے روک لیا ہو، بس کنٹرول نفس، دعا مستجاب، عمل مقبول، سوال رب سے کرے گا، جواب ملے گا۔ ان یوفقکم لصیامہ وتلاوۃ کتابتہ، اپنے آپ کو رمضان المبارک میں اس توفیق کے ساتھ رکھیں کہ ہم روزہ بھی رکھیں اور تلاوت کتاب بھی۔ اب یہ ساری چیزیں اسی رمضان المبارک کی برکت، اس کے بعد نہیں ہے، تو ہمیں اس بات کو دھیان سے سننا ہے، ضائع نہیں کرنا۔ کہتے ہیں فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ، کہ کتنا بدبخت ہے وہ شخص کہ جو پورے مہینے میں دسترخوان الہی پہ حاضر نہیں ہوا ہے۔ کتنا بدبخت ہے وہ شخص جس نے اپنی سانس کو تسبیح قرار نہیں دیا، جس نے اپنی نیند کو عبادت نہیں بنایا۔ کیسا ہو سکتا ہے کہ جب سانس تسبیح کر رہی ہو تو ہم کسی ایسی چیز کو دیکھیں جو لائق دیدنی نہ ہو، دیکھنے کے قابل نہ ہو؟ کیسا ہو سکتا ہے کہ دعا جب مستجاب ہو رہی ہو زبان سے، لے کر ہم کوئی غلط بد زبانی کر رہے ہو، غلط بات نکال رہے ہو اپنی زبان سے، گالی کر رہے ہو، گلوچ دے رہے ہو، برا بول رہے ہو؟ بی کیئرفل۔ تھوڑا ریمائنڈ کرنے کے لیے یہ باتیں کی جاتی ہیں، جانتے تو سب ہیں، مگر انتہائی احتیاط سے۔ شیطان کہیں ہمارے عظمت اور وہ سٹیٹس، وہ عزت جو اللہ نے ہمیں دی اور جہاں بٹھایا وہاں سے ہمیں گرا نہ دے۔ اور کتنا بدبخت ہے کہ جس نے اس شہر کو پایا اور اس نے معافی نہیں مانگی، اس نے بخشش ہی طلب نہیں کی، اور بغیر بخشش لیے ہی اس شہر عظیم سے جو ہے وہ گزر گیا، اور ایک دفعہ بھی دسترخوان پر آ کر نہیں بیٹھا، رحمت الہی سے فیضیاب نہیں ہوا۔ کہا وَاذْکُرُوا، یاد کرو، بِجُوعِکُم، اپنی بھوک سے، وَعَطَشِکُم، اور اپنی پیاس سے، فیہ الجوع، یوم القیامت، قیامت کے دن کی بھوک کو یاد کرو، وعطش، اور پیاس کو۔ یعنی یہ روزہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے روک لیا ہم باقی منزلیں طے کریں گے، نہیں، بلکہ اس بات کو یاد کرو جب بے یار و مددگار ہوگے، کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا، کوئی اولاد کام نہیں آئے گی، ماں باپ بچوں کو نہیں پہچانیں گے، بچے ماں باپ کو نہیں پہچانیں گے، کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا۔ لاسٹ چانس ہے، شاید اس کے بعد نہ ہو، آخری زمانہ، وقت کے امام کی بارگاہ میں ہے، بھرپور فائدہ اٹھائے شاہبھائی قادر سے، مبادہ کوئی نیند ہمیں اتنی پیاری ہو کہ ہم وہ قبولیت کے لمحے کو مس کر دیں۔ وَتَصَدَّقُوا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِنِكُمْ، اپنے فقراء کو صدقہ کرو، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔
وقروا كباركم وارحموا صغاركم وصلوا أرحامكم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قربان خدا، اللہ اکبر. پروردگار عالم ہمیں توفیق دے اور میں اس واقعہ کو آپ کے گوش گزار کرتے ہوئے کہ دل ان کی یاد سے خالی نہیں ہونا چاہیے، عمل کے ساتھ. کہ ایک شخص جس کے ذہن سے یہ بات نکل گئی کہ آج 18 کی رات ہے یا شب 19 ہے رمضان المبارک کی. صبح ہی بڑا رویا، پتہ چلا کہ اس کی شب قدر مس ہو گئی ہے. اپنے شہر کے عالم کے پاس گیا، قریبی مسجد کے، کہنے لگا کہ پریشان، بہت گریہ کیا کہ مجھ سے شب قدر مس ہو گئی ہے، پتہ نہیں اگلے سال مجھے یہ رات نصیب ہوگی کہ نہیں. تو بڑا پچھتا رہا ہوں. علامہ صاحب کہتے ہیں کہ انشاءاللہ اگلی شب قدر کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو اور انشاءاللہ پروردگار عالم آگے توفیق دے گا، فکر نہ کرو. تحریر میں اس واقعہ کو لکھا، کہنے لگے کہ وہ عالم رات کو سوئے، خواب میں انہوں نے دیکھا کہ کوئی بزرگ ہستی ہے اور انہیں کہتی ہے کہ وہ شخص جو تمہارے پاس روتے ہوئے آیا ہے اس شخص کو یہ خوشخبری دے دو کہ کل رات اس کے نامہ اعمال میں پوری دنیا کی شب بیداری کرنے والوں کے برابر ثواب کیا ہے. یعنی پوری دنیا میں جتنے لوگوں نے شب بیداری کی ہے ان سب کی شب بیداری کے برابر ثواب اس کے اعمال میں گیا. اور وہ گریہ نہ کرے اس بات کے لیے کہ اسے میں صبح اس پوچھا گیا، اس نے کچھ ایسا عمل انجام دیا اس رات کو. صبح علامہ صاحب نے اس شخص کو پیغام بھیجا، اپنے پاس بلوایا، بٹھا کر غور سے اس کے چہرے کو دیکھا اور کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے تم مجھے بتاؤ گے کہ تم نے اس رات کیا عمل کیا ہے. تم اپنا وہ عمل مجھے دے سکتے ہو؟ کہنے لگا مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، میں نے کوئی عمل کیا ہی نہیں، میں نے سو کے شب گزاری ہے. علامہ صاحب فرماتے ہیں سوچو سوچو سوچو، پوری رات کے ایک لمحے میں اٹھ کر کچھ کیا ہو، کچھ ایسا. سوچتا ہے ایک لمحے کے لیے رک کے کہتا ہے ہاں مجھے اتنا یاد ہے میں سویا ہوا تھا، سوتے میں مجھے تشنگی محسوس ہوئی اور میں شدت پیاس سے اٹھا، پانی کے گھڑے کی طرف گیا. جب میرا ہاتھ پانی کے گھڑے ٹھنڈے کو لگا جو اس میں پانی تھا، گھڑا تھا، میں نے گلاس میں ڈالا، پانی کی ٹھنڈک کا مجھے احساس ہوا تو میرے منہ سے اچانک نکلا کہ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ. میری آنکھوں میں شدت پیاس سے امام حسین کی شدت پیاس کے لیے آنسو آ گئے تھے اور میں نے کہا پروردگارہ میرا لاکھوں سلام تشنگی امام حسین پر، میرا کروڑوں سلام تشنگان عاشورہ پر. کہتا مجھے اتنا یاد ہے کہ اس بولتے ہوئے چند آنسو میری آنکھوں سے نکلے تھے اور پھر اس کے بعد میں نے مولا کو یاد کر کے پانی پیا اور پھر میں سو گیا. والد فرماتے ہیں تو جانتا ہے کہ تیرے اس عمل سے پروردگار نے تجھے اس شب کے تمام زندہ داروں کے برابر ثواب عطا فرمایا ہے.
وہ شخص جو ایمان کی یا محبت کی اس منزل پر تھا جہاں پر کوئی بھی کام کرتے ہوئے اپنے امام کو یاد رکھا جاتا ہے، تو ہم سے کوئی نیک عمل مس بھی اگر بھول سے ہو جاتا ہے تو وہاں پر معافی ہے، وہاں پر آلٹرنیٹیوز موجود ہیں، مگر شرط یہ ہے نماز پڑھے، سحری میں اٹھے تو علی علیہ السلام کی اس نماز کو یاد کر لیں جس میں پوری رات وہ محتاجوں فقیروں کی مدد بھی کرتے ہیں اور قیام بھی کرتے ہیں۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہو سوچیں گے سبحان ربی الاعلیٰ، اٹھیں گے نماز میں میرے امام نے اللہ کی بندگی میں جان دے دی، میرا لاکھوں سلام اس امیر المؤمنین پر جنہوں نے اپنے سجدوں سے سجدوں کو زندگی بخشی ہے، لوگوں کو سجدوں کی لذت سے، عام انسانوں کو معرفت الہی کی لذت سے بھی آشنا کیا ہے۔ کیا علی علیہ السلام کا ماننے والا اس معرفت سے پروردگار عالم کی لذت سے محروم رہ کر رمضان گزار سکے گا؟ رات کو کھڑا ہو سکے گا جہاں ایک قطرہ ان کے عشق میں ان کی مصیبت کو یاد کر کے پوری دنیا کے عبادت گزاروں کے برابر ثواب مل جاتا ہے؟ یہ ہے عشق، یہ ہے ولایت، یہ ہے مودت، یہ ہے محبت، یہ ہے خود فروختگی، یہ ہے سودا کرنا، یہ ہے بیچ دینا، یہ ہے عاشق ہونا، یہ ہے وقف کر دینا، یہ ہے موقف ہونا، یہ ہے اپنا آپ دے دینا، یہ ہے بندگی، یہ ہے اطاعت۔ اللہ اکبر۔ درخواست یہی ہے کہ پروردگار عالم ان شبوں میں ہمیں مولا علی علیہ السلام کی جس بھی زمانے سے محفوظ اور جس طرح سے بھی ہم تک وہ کلام نور کا جو مجموعہ ہم تک پہنچا نہج البلاغہ، آج بھی اس صورت میں امام ہمارے درمیان موجود ہیں، ہم کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کہا بہترین چیز کیا ہے امام صادق علیہ السلام سے شب قدر میں؟ ہاں نماز پڑھنا ثواب ہے، جوشن کبیر پڑھنا ثواب ہے، دعائے افتتاح پڑھنا ثواب۔ کہا بہترین عمل، ایک تو عمل یہ میں نے جو آپ کو بتا دیا، انہوں نے امام حسین کی بیاس پہ سلام بھیجا۔ میں کہتی ہوں آپ شب قدر میں بی بی زینب کے گریے کو ضرور یاد رکھیں، جنہوں نے یتیمی کا زخم سہا ہے، جناب ام کلثوم کو ضرور یاد رکھیں جنہوں نے یتیمی کا زخم سہا ہے، امام حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، مولا عباس علیہ السلام، اولاد فرزندان مولا امیر المؤمنین علیہ السلام، تو ہماری شب بہتر ہو جائے۔ اپنے بچوں کو کھانا دیں، یتیمان علیہ السلام کو ضرور یاد رکھیں۔ مولا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں بہترین عمل شب قدر میں کیا ہے جس کا بہت زیادہ ریوارڈ ہو؟ کہا بہترین عمل یہ ہے کہ ذکر کے علاوہ بھی کہ علمی صحبت، علم کی تقسیم، علم حاصل کریں، علمی محافل کو جہاں ہمارے علوم قرآن کا علم، تفسیر قرآن جیسی صحبت ہو رہی ہو، بہترین عبادت شب قدر میں علم سیکھنے کو قرار دیا گیا۔ تو اگر ہم تسبیح نہیں کر سکتے ہیں، اگر ہم بیمار ہیں، کچھ نہیں کر سکتے ہیں، کم از کم علمی گفتگو کو بیٹھ کر سن تو سکتے ہیں، اپنے دل کو، اپنے وجود کو محبت و ولایت و مودت آل محمد کے لیے تیار تو کر سکتے ہیں۔ خدا کرے کہ ان شبوں میں
ہم صحیح معنوں میں کم از کم اتنی بندگی تو کریں کہ وقت کے امام کے ظہور کا تبرک مل جائے، ان کی سلامتی کا تبرک مل جائے اور معرفت کا تبرک مل جائے، علم و آگہی کا تبرک مل جائے۔ شیعہ حیدر کرار بہترین تبرک علم کے ساتھ عمل کرنا ہے، اور ہر عمل میں متمسک بے ولایت آل محمد سے، کوئی اور ولایت نہیں، کوئی اور ولایت قابل قبول نہیں ہے۔ اگر یہ دنیا کے درختوں کے پتوں کے برابر بھی کوئی کتابیں لکھ دے کہ ہے ولایت علی، ولایت آل محمد علیہ السلام، اس کے علاوہ نہیں، جو ان سے مربوط، جو ان سے نسبت، جو ان سے جڑا، وہی کسی دروازے سے خیرات لے سکتا ہے اور کسی سے نہیں۔ خدا کرے میں پروردگار عالم سے اس شاید یہ آخری پروگرام ہو رمضان المبارک کا، یہی دعا مانگتی ہوں کہ پروردگارہ ایک طالب علم کی حیثیت سے میں نے چھوٹی چھوٹی باتوں کے ساتھ اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ان ساری چیزوں کا مقصد، ساری باتوں کا مقصد اول سے آخر یہی تھا کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں، گریٹسٹ کریٹر کو پہچانیں، اور اس کے ٹورڈز اپنی ذمہ داری، اپنی ڈیوٹیز کا احساس کریں، اور وہ ذمہ داریاں اور ڈیوٹیاں وہ شرعی عمل ہمیں ورثے میں، ہمیں علوم میں، ہمیں اوتھینٹسٹی کے ساتھ، کنٹینیوٹی کے ساتھ آل محمد سے ملا ہے، محمد و آل محمد سے ملا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہی سورس ہے۔ اور اس کو ہم ہاتھ سے نہ جانے دیں، اس قدر کو پہچانیں، اس عزت کو پہچانیں، اس عظمت کو پہچانیں، اس ولایت کے درجے کو پہچانیں، جہاں پہ ماننے والے کھڑے ہیں اس جگہ کو پہچانیں، اور گھٹیا عمل انجام نہ دیں جس سے حرمت ضائع ہو جائے شیعت کی، فالورز اہل بیت علیہ السلام کی، قرآن کی، روزہ دار کی، رمضان کی، رمضان المبارک کی ساری ناموس کہیں ضائع نہ ہو۔ مل کر دعا کرتے ہیں، پروردگارہ تجھے پوری رات کوفہ کے نخلستانوں میں مولائے متقیان کے قیام کر کے یا ربی من لغیرک کہنے کا واسطہ، پروردگار عالم تجھے شب کے دوسرے حصے میں پشت پر اٹھا کر غریبوں، مسکینوں اور یتیموں تک غذا پہنچانے والے مولا علی کا واسطہ، مدینے کے گرد، کوفے کے گرد ضرورت مندوں کے لیے محنت کر کے ان کے گھر چیزیں پہنچانے والے علی کا واسطہ، جو قائد غر المحجلین ہیں، جن کی اوصاف میں قرآن کی 300 سے زیادہ آیات ہیں، جنہیں اللہ نے، رسول نے کہا ہے کہ علم لینا ہے تو یہی سے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آج دنیا کدھر سے علم لے رہی ہے، جو 2-4 کتابیں لکھ کے 10 سال پڑھتا ہے اسے ہی سب سے بڑا بنا دیتے ہیں۔ اصل مرکز و محور یہی ہے، کوئی بھی علم لے گا یہی سے آئے گا، ان سے ہٹ کر علم نہیں ہے، خطرہ ہے، زہر ہے، پوائزن ہے۔ آئیے اپنے دلوں میں، اپنی روح میں، اپنے وجود میں، اپنے عشق میں، اپنی محبت میں، اپنی مودت میں، اپنی سوچ میں، اپنی فکر میں، اپنے نقطہ نظر میں، اپنے نظریات میں یہ فیصلہ کریں کہ انشاءاللہ ہمارا ایمان، ہماری روح، ہماری زبان، ہمارا کردار، ہمارے رشتے، ہماری چاہتیں، ہماری محبتیں انشاءاللہ متمسک رہیں گی انشاءاللہ ان کے ساتھ اور ان کے علوم کے ساتھ، اور اللہ پاک دنیا و آخرت میں ہمیں ان کے ساتھ رکھیں گے۔ آخر پہ چلتے چلتے یہ بات کہوں گی کہ پروردگارہ تجھے امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کی اس مظلومیت کا واسطہ، اس تنہائی کا واسطہ، اس زخم یتیمی کا واسطہ، مولا عباس کے تلوار لے کر بیٹھ کر رونے کا واسطہ کہ بابا جان ایک دفعہ اجازت دیجئے
میں آپ کے قاتل کو سزا دینا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر مولا متقیان نے پوری ملت تشیع کے لیے ایک درس صبر دیا۔ شربت کا گلاس، وہ گلاس جو مولا کے لیے تھا، مولا عباس کو کہا کہ اگر تمہیں غصہ ہے تو یہ میرے قاتل کو دے دو۔ نہ جانے کتنے نور کے پہلو یہاں سے نکلتے ہیں جہاں صبر عباس کی انتہا ہوتی ہے علیہ السلام۔ پروردگارہ، گھٹنوں میں اپنی تلوار رکھ کے، زانوں پہ سر رکھ کے رونے والے مولا عباس کا واسطہ، حلم اور صبر کے پیکر امام حسن کا واسطہ، شجاعت و جمع مردی اور صبر کے پیکر امام حسین علیہ السلام کا واسطہ، ہماری قلیل عبادت کو قبول فرما۔ جو کچھ پڑھا وقت کے امام کی بارگاہ میں عزت برکت معدمن ہے۔ پروردگارہ، اس رمضان المبارک کو ہمارے لیے زیارات کا وسیلہ قرار دے، تقرب الہی کا وسیلہ قرار دے، بیماروں کو شفا دے۔ جو بھی لوگ اس پروگرام کو آن ایئر کرنے میں معاون ہیں، ان کی توفیقات میں برکت ہو۔ ہدایت ٹی وی کی فائنینشیل پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگارہ، ہماری دعا سب کے حق میں مستجاب فرما۔ جو بھی ان ایام میں دعا کے لیے کہتے ہیں، مبارک اور متبرک گھڑیوں کا واسطہ پروردگار، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ جو پریشان ہے فائنینشیل، پروردگارہ رمضان المبارک میں دست امام الزمان سے تنزل الملائکۃ والروح، جس ماہ میں مقدر لکھا جاتا ہے، ان شبوں میں سال بھر کا پورا برنامہ لکھا جاتا ہے، وفود الہی لکھے جاتے ہیں، اللہ کے لشکر میں وفد میں کون ہے یہ لکھا جاتا ہے۔ پروردگارہ، ہمیں وفد الہی میں قرار دے، ہمیں لشکر الہی میں قرار دے، ہمیں لشکر امام الزمان میں قرار دے۔ پروردگارہ، ہماری دعاؤں کو وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل کا ذریعہ قرار دے۔ یا اللہ پاک، ہماری دعائیں، ہمارے گناہ جو مولا کے ظہور میں رکاوٹ ہے، ان گناہوں کو بخش دے۔ پروردگارہ، سب کے لیے جو ہے دعا کے ساتھ جتنے بھی دیکھنے والے ہیں، اگر بیمار ہے تو شفا عطا فرما۔ رمضان المبارک کی برکتیں سب کے نصیب فرما انشاءاللہ، مولا کے ظہور کی دعا کے ساتھ۔ اور پھر انشاءاللہ کسی وقت میں جب خدا کو منظور ہوا، آپ کے سامنے حاضر ہونے کے ساتھ کی دعا کے ساتھ اپنا خیال رکھیے۔ مولا کی پرسے میں ہمیں دعاؤں میں نہ بھولیے۔ وقت کے امام کی بارگاہ میں بھی پرسہ دیتی ہوں، تمام علماء کی خدمت میں بھی اپنے امام کی شہادت کا پرسہ، اور جتنے ملت تشیع کے لوگ ہیں، مومنین ہیں، جو سوگوار ہیں، سوگواران کو ہمارا پرسہ اس صدا کے ساتھ ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔